اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کی۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں، اور ایک مخصوص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ محرم اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ شروعات، اس کی ایک خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے۔ تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حج کے اندر جو ہے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے، یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر، جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، وہ ہے۔ چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم،
جیسا ہم مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا، تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، یہ حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ میں مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے ہیں مہینے اور کب چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز۔
مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے ارے یہ حرمت والا ہے. ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت. تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا. تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں. بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا لے کر، 5 منٹس کہ بیٹھنا پڑے گا. محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم. لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے. تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم، ٹھیک ہے، حج کے ایام معلوم، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دی ہے، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا. ٹھیک، تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے. ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا. اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے. کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. اور پھر فرما کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے. تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا. عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے. سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو. مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے. مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی. اب عید الفطر تو سونے میں چلے گئی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، یار صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے. مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے. یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو. کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل. شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے. یہ ہے شب قدر، کرنا ہے، جاگنا ہے. آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو، سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتا منانا ہے. اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے. اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، جس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کی بیچاری، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے.
اور دونوں منا لیا. اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی، اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے. اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات. لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کریں. کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا. تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے. چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اسی کو انتہا نہیں. اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے. دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے. عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں. جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں. ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں. اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار، اس کو کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے. دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے. لیکن یہ دو تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے. اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے. اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے اپنے سے. ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کرنا ہے. گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں. ٹھیک ہے، آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا. اللہ نے اس کا اعلان کیا. یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا قالوا بلا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. تو یہ دین مکمل ہوا. اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں. تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب 12 ربیع الاول کو، اس کے چند ماہ بعد آپ کا تو دین مکمل ہو گیا. یاد رکھیے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین، اگر جو ہے مطلب یہ آخر کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے ہیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے. چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں. اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا. تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے. اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی. تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے. اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ، یہ اس کی ایک فضیلت ہے. قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے. اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے. بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھ، بہت گہرا تعلق. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمل،
ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذی الحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے، اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دے، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں فرما رکھا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرما رکھا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ ہے یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے فضائل، تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے، وہ 10 دن میں بھی ہے شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے، تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رکھا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، آپ نے فرمایا جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے، سنت، اور جو حاجی ہے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہا کہ عید کے دن وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بات انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزے نہ رکھے اس میں، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھ لے حاجی اس نیت سے کہ یار فائدہ ہوگا ہم حج میں ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور یہ اس کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ حج بڑے عرفات بڑا اہم دن یاد رکھیے، وہ حج کہا آپ نے عرفات میں ٹھہرنا، یہی حج آپ نے فرمایا، 3 مرتبہ کہا، اور پھر فرمایا ایام مینا 3 ہیں، ایام مینا 3 ہے، ایام تشریق جو ہے آپ 3 ہیں، جو کوئی جلدی کرے اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا۔ تو یہاں دیکھیں ایام تشریق کو الگ بتایا جا رہا ہے، ایام مینا، اسی طرح جو ہے یوم النحر کا الگ مطلب جو ہے اس سے پہلے کے دن کی الگ جو ہے باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی بہرحال اہمیت بتائی اور کہا یہ جو ہے مینا میں ٹھہرنے کا چونکہ موقع ہے، اسے جو ہے ایام مینا بھی جو ہے کہا جاتا ہے، تو کہا اس میں حاجی رکیں گا، اور عرفے کے دن کو آپ نے حج ٹھہرایا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ اس ایام میں نہیں ہوتا ہے، ایام تشریق جسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق، ایسے 5 دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ان میں سے شامل ہے، ٹھیک۔ تو ایام تشریق بھی اسی میں آتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ ذکر کیا ہے، میں اس میں آ رہا ہوں۔ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ مہینے کی خصوصیت ہے۔ کثرت سے ہمیں تکبیرات اس مہینے میں، چاہے وہ ایام تشریق ہو چاہے پہلے 10 دن ہو، سب انکلوڈیڈ اس کے اندر، یاد رکھیں ہمیں کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا ہے، خاص طور سے آخر 3 دن میں بھی، لیکن عام طور سے پہلی ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر تو 10 تک، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تک، یاد رکھیے ہمیں جو ہے خوب جو ہے کثرت سے جو اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے، تو تسبیح بیان کرنا ہے، تحلیل بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا اور تحمید بیان کرنا ہے۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت نمبر 27 میں یہاں فرما رکھا ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں، وہ تھا ایام تشریق کے 3 دنوں کے تعلق سے جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 203 پڑھی تھی، اب یہ سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے 27 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان ایام میں جن کا علم تمہیں دیا گیا ان میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے مراد ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہمیں کیا کرنا ہے، تکبیر، تحمید، تحلیل اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر اس کی بیان کرنا۔ تو ابھی پورا لے رہا ہوں، 10 ذی الحجہ میں بھی جو کرنا ہے، پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے، اور باقی 3 دن میں بھی پہلی چیز ہمیں کرنا ہے کہ خوب تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ایام معلومات ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں جو ہے روایت ہے، ٹھیک۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے اور ذکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، لیکن ان 10 دن اور بعد کے 13 دنوں میں خاص طور سے اللہ کا ہم ذکر، خاص طور سے ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے، ان 10 دنوں میں یا ان 13 دنوں میں ہم اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ ماحول نہیں ہے، شرم آتی ہے، لوگ کیا بولیں گے، اور صحیح بات ہے کچھ چیزوں کو ہم ایسا بھول چکے ہیں۔ آئیے میں جب باتیں رکھتا ہوں روایتیں تو سمجھ میں آئے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی خوب جو ہے تکبیرات بیان کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کے جو ہے پہلے عشرے اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوب ذکر کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، تمہید کرے، تکبیر کرے، اور بہت ساری چیزیں جو ثابت ہے وہ کرے۔ آگے میں انشاءاللہ کیا کیا ذکر ثابت ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات بھی آگے رکھنا، چونکہ ایام تشریق تھے ان میں بھی یہ کرنا ہے، اور 10 مطلب پہلے عشرے ذی الحجہ میں بھی یہ کرنا ہے، اس لیے میں نے یہاں رکھ دیا۔ اب ہم عشرے ذی الحجہ کی فضیلت میں جائیں گے، پھر سے میں رکھوں گا اس چیز کو ایک بار دہراؤں گا تاکہ بات واضح ہو۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ، یاد رکھیے۔
یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، حجاج آتے ہیں اس میں رکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر۔ ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے، جو اپنے گھر پر ہے، وہ ضرور روزہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن، تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہا تھا، ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں، تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو۔ اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا؟ روزہ رکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذوالحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیں، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے۔ تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے۔
یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے۔ اس کی اسپیشلٹی ایسا اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادت ایک ساتھ آئے۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے۔ پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے۔ فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، تو سب سے افضل ہے۔ تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوں گا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں۔ تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں، تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا یہ کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذوالحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوں گا، تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر۔ کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا، یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے۔ تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا، اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ، یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے۔ یاد رکھیے اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا، لیکن قصر ادا کریں گے۔ یاد رکھیے مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر
اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائے گا اور جمع بھی کیا جائے گا، مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو، تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہوں، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا تھا، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے، اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے۔ کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خام خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذو الحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی،
لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل، ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیے رمی کے لیے، یاد رکھیے آپ کو یہ جو ہے کنکریاں لگیں گی تو ہم وہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ عموماً بوٹلیں وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، کپڑے وغیرہ میں، احرام کے پاکٹس میں وغیرہ آپ ان چیزوں کو کنکریوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنکریاں لینا ہے، پتھر یا بڑے بڑے پتھر نہیں چننا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آسانی سے بآسانی پھینکی جا سکیں، تو آپ کو کنکریاں جمع کرنا ہے اور وہاں سے نکلنا۔ مینا کے بعد جمر عقبہ کو، جمرات میں جا کے جمر عقبہ کو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سفر ہے، آپ کو کافی پیدل چلنا ہے، تو جمر عقبہ کو یاد رکھیے وہاں تین ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو اس کو میں کیا کہوں، عام زبان میں یہ انڈیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، لیکن یہ درست نہیں، یاد رکھیے جمر اولا پہلا ہے، پھر اس کے بعد جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو بہرحال جمر عقبہ کے پاس آپ کو جانا ہے اور رمی کرنا ہے، یاد رکھیے، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ رمی مطلب اس کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، یاد رکھیے۔ تو آپ مزدلفہ سے نکلے اور رمی کے لیے بہرحال جمر عقبہ میں پہنچے، وہاں کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد یہ جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس سے کچھ پکا کر کھانا ہے۔ یہ بھی چیزیں ممکن نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا کر کھایا۔ تو جمر عقبہ کو رمی کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے، جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں، تو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرنا ہے، یاد رکھیں قربانی کے بعد حلق مطلب ٹکلا کر لینا ہے، بال پورے صاف کرنا ہے، گنجا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا بال چھل لینا ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یا پھر تقصیر کرنا ہے مطلب بالوں کو پورے ایک جیسے چھوٹے کرنا ہے۔ دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو کرے، لیکن بالوں کو پورے صاف کرنا، اپنا گنجا کرا لینا، ٹکلا کرا لینا، بالوں کو پورا ہٹا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی۔ بہرحال تو آپ بالوں کو یا تو پورا ایک جیسا چھوٹا کرائے یا تو بالوں کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس اب آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی چیزیں باقی ہیں، تو آپ احرام اتار دیں گے اور عام کپڑے لباس پہن لیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ آپ جائیں گے، جب بھی ٹائم اور جب بھی سہولت ملے، اس دن اگر آپ ٹائم ملتا ہے تھکے ہوئے نہیں تو جائیے، اس دن ٹائم نہیں ملتا تو آپ کے پاس ابھی وقت باقی ہے، آپ 10 کو جا سکتے ہیں، 11 کو جا سکتے ہیں، 12 کو جا سکتے ہیں، ابھی ٹائم باقی ہے آپ کے پاس، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس دن ہو سکتا ہے اس دن کرے، یا جب بھی ہو سکے آپ کو وہاں سے نکل کے یاد رکھیں مینا سے مکہ جانا ہے اور مکہ میں طواف افاضہ کرنا، یہ حج کا رکن ہے، یاد رکھیں طواف افاضہ۔ اور طواف یاد رکھیں چونکہ اس طواف کے اندر احرام نہیں ہوں گا، چونکہ حج کا احرام آپ آلریڈی اتار چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ اپنے لباس میں ہوں گے اپنے سادے، آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے، اور طواف کی جب ابتدا آپ کریں گے تو یاد رکھیے وہ حجر اسود سے ابتدا ہوں گی، حجر اسود سے آپ گھوم کر حجر اسود تک آئیں گے، یہ ایک چکر کہلائیں گا، اور طواف میں ایسے 7 چکر ہوتے کل، یاد رکھیے، تو لہٰذا آپ چکر شروع کریں گے، چکر جب شروع کریں گے تو وہاں حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اس کا استلام کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بوسہ دیں گے، یا تو اس پر اپنی پیشانی رکھیں گے، یا تو ہاتھ لگا کر چومیں گے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اشارہ کریں گے، اور اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومیں گے، خالی اشارہ کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے، اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے، رفعین کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنے یا اس پہ سر رکھنے یا اس کو بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، مارا ماری کرنا، ایک دوسرے کو دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا بالکل صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ استلام دور سے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ چومے کے، پھر آپ جائیں گے اور چکر مار کے آئیں گے دوسرا چکر۔ اور طواف کے بیچ میں یہ بھی طریقہ یاد رکھیے کہ طواف کے اندر آپ دعائیں کریں گے، کثرت سے دعائیں کیجیے، آپ جو دعائیں یاد ہو قرآنی نبوی، اس کے علاوہ جو دعا اگر یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچیں گے، جو کہ حجر اسود سے پہلے والا حصہ، آپ ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو حجر اسود سے پہلے والا حصہ یاد رکھیے کارنر ہے، مطلب حجر اسود اس کے بعد ایک کارنر، اس کے بعد 2 کارنر، یہ تیسرا کارنر ہے، یاد رکھیے۔ جب یہاں آئیں گے تو رکن یمانی کو آپ ہو سکے تو ہاتھ لگائیں، اس کو ایک مرتبہ ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اس کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے بوسہ بھی صرف ہاتھ لگانا ہے،
ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں، کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے، ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے۔ تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ۔ طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پئیں گے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے سعی کے لیے جائیں گے، اور سعی کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا سے سعی کی شروعات ہوں گی، اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا، یاد رکھیے، اور ایسے 7 چکر آپ کو سعی کے کرنا ہے۔ یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ، اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ، تو شروعات صفا سے ہوں گی، خاتمہ مروہ پہ ہوں گا۔ یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، دعائیں آپ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے، تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے، اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں تیز چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے، یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے، قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ 7 چکر ماریں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے، یاد رکھیے ذوالحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد، مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطیٰ اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے، اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطیٰ اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے، تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطیٰ یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمر جو ہے اولا اور وسطیٰ یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذوالحجہ کو اگر آپ چاہیں 12 ذوالحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا، اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور یا تو آپ 12 تک رکے یا تو آپ 13 تک رکے۔ یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذوالحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر
مدینے جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف ودا کریں گے. اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے. اور یہ چند باتیں تھی جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے. اور بھی تفصیلات ہر سی باتیں اس میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے. وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے, ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے, اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے, ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے.